تنظیم ہو, کوئی بھی NGO, جو جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں, یہ سب متفق ہے کہ ہمیں آج اتنی یونٹی کی ضرورت 47 میں تھی, 46 کے الیکشن میں تھی پاکستان بنانے کے لیے, اسی جذبے کی, اسی اسپرٹ کی آج بھی ضرورت ہے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ کام ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کریں گے, میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں کریں گے, اور جاپان میں جناب شیخ اسد محمود صاحب کی قیادت میں ہم یہ کام کریں گے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سواد فنڈ میں جاپان میں سب سے زیادہ ورک, اگر ویلتھ کو دیکھا جائے یا دوسرے شعبوں کو دیکھا جائے, سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, جس کے لیے ہم فخر کر سکتے ہیں. تو اب میں جس اپنے ساتھی کو دعوت دینا چاہتا ہوں, یہ جناب بڑے جشیلے اور بڑے جذباتی قسم کے ہمارے مقرر ہیں. تو وہ تو اتفاق ہے کہ آج ان کے پاس سامنے ٹیبل بھی نہیں ہے, تو میری درخواست ہے ساجد کھٹر صاحب سے یہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ کریں. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب منظم اظہر حسین صاحب کو کہ وہ اپنی کما کے صدر بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم صدر جاپان شیخ اسد صاحب اور سب دوسرے ساتھیوں کو السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ جذبات کی جو بات کر رہے تھے ابھی ہمارے ساتھی شمس بٹ صاحب, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ ایموشنل نہ ہوں تو وہ کام پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچتا. اچھے انداز اور جذباتی انداز سے تقریر کر رہے تھے. انہوں نے بالکل صحیح بات کہی کہ پاکستان کو ہمیں پاکستانی بن کے پہلے سوچنا ہے, اس کے بعد دوسرے معاملات آ جاتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم پاکستانی بن کے نہیں سوچیں گے, یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے, بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور ہمیں جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ایز اے پاکستانی ہوتا ہے, نہ کہ پنجابی, بلوچی, سندھی اور پٹھان کے طور پہ. تو پاکستان ہے جس کے پاس ملک نہیں ہے, کبھی آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں, ان لوگوں آپ دور نہ جائیں, اپنے بارے میں سوچیں. آج سے 63 سال پہلے ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. کتنی حافظ سے تو آدمی شرط بھی ایسے لگاتا ہے, اگر میں ہار گیا تو تمہیں 7 دن تک کھانا کھلاؤں گا, اگر تم ہار گئے تو اپنے پلے سے 7 دن کھانا. تو وہ حافظ تو ویسے آدمی ڈرتے ہیں. تو اگلی تقریر کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں, ہمارے مہمان پاکستان سے آئے ہیں جناب منصور الہی صاحب. ان کا تعارف میں کرا دوں, یہ دن ٹی وی اور نیوز پیپر, بڑے پاپولر دن ٹی وی اور نیوز پیپر ہے, ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور یہ بردر ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب کے, جو MP ہیں اور چیئرمین ٹاسک فورس, چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے جو چیئرمین, اس کے چیئرمین ہیں ٹاسک فورس کے. میں ان کی دعوت دیتا ہوں جناب منصور الہی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں شیخ تنویر صاحب کا, جنہوں نے مجھے اس دعوت میں شرکت کے لیے بلایا. اور سب میرے دوست, کیونکہ میری جاپان کے ساتھ بہت پرانی ایسوسیشن ہے. میں 10 سال پہلے جاپان سے یہاں ٹرانسفر ہو کے چلا گیا تھا. پھر میں نے جا کے سوچا کہ کون سا ایسا بزنس اسٹارٹ کیا جائے, کیونکہ جاپان ایسا ملک ہے آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ سیکھ کے جاتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ کو بھی کچھ اس طرح منظور تھا, کچھ دل میں بھی ایسی خواہش تھی, تو میں نے جا کے میڈیا کو جا کے میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہماری عوام کے لیے بہترین چیز ہے. 2001 میں نے دن اخبار کو جا کے جوائن کیا. 2005 میں نے اپنا دن نیوز جو سیٹلائٹ چینل ہے ہمارے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے افتتاح کیا تھا, پھر وہ میں نے لانچ کیا. یہ تو ہوگی کیونکہ میں آپ کو ٹائم زیادہ ہی لوں گا, کیونکہ سب دوست کافی دور سے آئے ہیں. اور ہمارے جو شیخ اسد صاحب بڑے پرانے دوست ہیں, 10 سال سے میری بھی ان کے ساتھ بڑی ایسوسیشن ہے. 10 سال پہلے بھی یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک تھے, کیونکہ میرے کچھ چند دوستوں نے بتایا کہ جس وقت جو ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مسلموں کے لیے کام کیا ہے, بلکہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا نام تو ظاہر ہے اس پلیٹ فارم پہ کیا, پاکستان کے لیے کام کیا انہوں نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا, اور یہ بڑی بات ہے.
اب میں جس شخصیت کو خطاب کے لیے بلانا چاہتا ہوں ان سے آپ سارے واقف ہیں، ان کے بارے میں وہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ شیخ صاحب نے اتنی محنت کی ہے، ان کا ایک ساتھی بن کے، بازو بن کے جناب ملک نور محمد عوان صاحب نے جتنی محنت کی ہے، ان کی تعریف نہ کرنا میرے خیال سے یہ اپنے آپ سے، ہم لوگ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہوں گے کہ اتنی محنت، اتنی جدوجہد ایک شخص کے ساتھ مسلسل چلتے جانا، یہ بڑی بات ہے بغیر لالچ کے۔ بلکہ ایک دن بڑی مزے کی بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے یار آپ لوگ آئے اور آپ کو عہدے مل گئے، مجھے 12 سال کے بعد عہدہ ملا تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ مسلسل چلے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ہم آئے اور جناب ہمیں پکی پکائی مل گئی، لیکن ملک نور صاحب نے بہت محنت کی، بہت اسٹرگل کی اس کے پیچھے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جو ہمارے سینئر نائب صدر جناب ملک نور محمد عوان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارے سیکرٹری جنرل اوورسیز جناب شیخ احسن محمود صاحب، مجلس عاملہ کے رکن صدر خانہ گاہ کے ملک امانت صاحب، صدر بما کے جناب منظم صاحب، اور شاہد عامہ کے جو دوستوں نے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، ملک رائد صاحب، شیخ تنویر صاحب، ملک سلیم صاحب، چودھری رشاد صاحب، میاں ندیم صاحب، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پچھلے 1 مہینے پہلے انہوں نے ایک پروگرام یہاں پہ ارینج کیا تھا، اور 1 مہینے گزرنے کے بعد پھر بھی یہ دوبارہ انہوں نے ارینج کیا۔ یہ ان کا پاکستانی مخلص پاکستان ہونے کی ایک نشانی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی پیار ہونے کی ایک نشانی ہے۔ آج جو سب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے، یہ اس شخص کے لیے، اس شخصیت کے لیے جس نے ہمیشہ پاکستان بچانے کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچا ہے، وہ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ پاکستان میں 98 ماشاءاللہ یہ ملک صاحب پوری تفصیل کے ساتھ، یہ ضروری بھی تھا کیونکہ وہ میرے خیال سے یہ وٹنس ہیں ملک نور صاحب، کیونکہ جب سے شیخ صاحب نے سفر شروع کیا ہے یہ ان کے ساتھ ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج تک ہماری نظروں سے کانوں سے اوجھل رہی، وہ یہ گواہ ہیں، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اتنا کمیٹڈ کسی کاز پہ رہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے 10 12 15 سال ایک ہی بات پہ اور ایک ہی راستے پہ چلنا، اور میرا خیال ہے یہ کسی بھی ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس تو ایگزامپل ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم